Okay, let's go. السلام علیکم دوستو، میں ہوں لیلا اور دوستو آج آپ کا فیوریٹ ٹاپک اور آپ کا فیوریٹ جوڑا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان میں جو کروڑوں روپے لگا کے فلمیں بنی وہ تو ہو گئی فلاپ، اور جو کروڑوں روپے کھا کے فلمیں بنی نا، جو کھا لیا عورتوں نے، وہ فلمیں بڑی کامیاب جا رہی ہیں۔ اس میں سے ایک فلم ہے مومنا اقبال اور ثاقب چڈر، ٹھیک ہے۔ مومنا اقبال کئی آدمیوں کو کروڑوں کھا گئی لیکن فلم کامیاب ہے۔ وہ عورت بھی کامیاب ہے، اسے کہیں نہیں بلایا جا رہا، وہ گھر میں سوئی ہوئی ہے موٹی سنڈی، اس کو کوئی غم نہیں۔ اس کی بہن این کی، اصل میں اس کو پنکی ڈکیت ہونا چاہیے، رمشا ڈکیت، کیونکہ پنکی تو بیچاری ایسی غریب نہیں سی تھی، 2 شرٹیں تھی اس کے پاس صرف، ایک نیلی اور ایک پنک۔ لیکن یہ جو رمشا ہے نا، اس کی بہن ہے مومنا اقبال کی، رمشا اقبال ہے این کی، جو ایسے بولتی ہے ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں، تو یہ جو جاہل عورت ہے نا، جو ڈانس بھی چیزیں صحیح نہیں کرنا ہے، تو بڑا پیڑ تھل تھلا قسم کا۔ تو دوستو اب اس کی جو بہن ہے رنگ باز مومنا اقبال، جو ساروں کا پیسہ ہڑپ کر کے بیٹھی ہے، پہلے شوہر کا پیسہ بھی، پھر یہ دوسرا یہ جو ہے کیا نام ہے چدر صاحب، جو عشق میں اس کے گرفتار ہو گئے، اس کے پورے خاندان کو موجے کراتے رہے، اس کے 2 خسرہ نما بھائی ان کو بھی موجے کراتے رہے، اس کے ماں باپ کو عمرہ حج کراتے رہے، اس کی اینکی کو وہاں پڑھاتے رہے وہاں پر آسٹریلیا میں۔ پھر اینکی نے کیا کیا کہ آسٹریلیا جا کے وہاں کے باس کو بلیک میل کیا کہ مجھے نا میرا ریپ کرنا چاہتا ہے یہ آسٹریلیا والا بندہ۔ بہن اینکی تو کس کھاتے کی مرغی ہے، تو اتنی ڈرونی ہے، تجھ پہ بھلا آسٹریلیا کے باس نے تیرا کہاں سے ریپ کرنا ہے، اس کو پاگل بنا رہی ہے تجھ سے اچھی تو وہاں جھاڑو دینے والی اور لیٹرین دھونے والی وہاں لڑکیاں پھرتی ہیں، بھلا تیری ہراسمنٹ کرنی ہے آسٹریلیا کے باس نے۔ تو نے اس سے پتہ نہیں کتنے ملین مانگے، اس نے کہا چل بی کام کر چل، پھر اس کو نوکرانی سمجھ کے 1,60,000 دے کے ادھر کیا رمشا بی بی کو۔ تو دوستو اب اس کی بہن جو ہے نا، یہ آپ کو ہم 2 ویڈیو دکھائیں گے کہ اس کا شوہر جو ہے، یہ دیکھیں کس طرح وہ پیلی شرٹ والا ساتھ کھڑا ہے اور وہ بڑا شک کر رہا ہے، اور وہ اس کو نا ادھر کو مومنا کو ہٹا رہا ہے، اور وہ پیلے قمیض والا جو ہے خسرا نما، پتہ نہیں یہ کون سا آدمی آ گیا خسرا نما نا، وہ اسی عورت کے ساتھ جڑا ہے، کیونکہ یہ جو نیا آنے والا شوہر ہے جعلی قسم کا، اس کو بھی یہ بھی پیسے اس کو بھیجنے لگ گیا ہے نا، یہ بھی مومنا کو بہت پیسے بھیجنے لگ گیا ہے، پتہ نہیں یہ بھی کچھ اور ڈکیت ہے پیچھے سے۔ ثاقب کا تو یہ کہتے ہیں گردے بیچتا تھا، یہ بھی لگتا ہے کہ کوئی پھیپھڑے پھوپڑے یا کچھ اور بیچتا ہو، کچھ یا کوئی اور چیز بیچ رہا ہو، کوئی سمگلنگ۔ تو دوستو پنکی جو تھی نا ڈکیت، وہ تو کچھ نہیں نکلی۔ یہ دیکھیں اس کا شوہر کیسے شک کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو اس عورت کو جانتا ہے کہ یہ کتنے آدمیوں کو لوٹ چکی ہے، تو پیلے قمیض والے سے ڈر کے بیچارہ کتنا بیوقوف ہے نا یہ ریچھ نما شوہر، سمجھ رہا ہے کہ میرے ساتھ وفا کرے گی، حالانکہ وفا نہیں کرے گی۔ اچھا اب اگلا دیکھیں، اس کا ویڈیو، اس پہ ذرا غور کرنا ہے آپ نے کہ یہ جو ہے نا موٹی عورت، یہ جا رہی ہے موٹی عورت، اور وہ جو ہے نا اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے ریچھ، تو وہ اس کا ہاتھ نا ایسے جھٹک دیتی ہے کہ بھئی ہن کام ہو گیا، پوری ویڈیو شیڈیو بن گئے نے، چل بھی اڑ ریچھ، تو اپنا رستہ لے ریچھ، میرا اپنا رستہ، بالکل ایسے اتنی موٹی سنڈی جیسا ڈریس پہنا ہوا، اور اس ریچھ کو نا ایسے کر دیا، دھتکار دیا اس نے ہاتھ سے۔ یعنی کہ یہ جو ریچھ ہے نا دوستو اس کی زندگی میں، یہ بھی اب جو نا اس سے بھی پیسے پوسے ہتھیا کے آپ خود سوچیں کہ ثاقب کی کتنی اچھی پرسنالٹی، کتنا وہ امیر کبیر آدمی، اس عورت نے اس کا پیسہ کھایا پیا، اور ساتھ رمشا جو اس کی بہن ہے این کی، لاکھوں کروڑوں کھا کے ڈکار بھی نہ مارا ان عورتوں نے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ 4-5 وکیل لے کے میک اپ کر کے گندا سا لگی پھرتی ہے وہاں پہ یہ کورٹ میں، یہ جو رمشا اقبال ہے، ٹھیک ہے۔ اور اوپر سے دوبارہ جانا چاہتی ہے آسٹریلیا، ایک طرف کہہ رہی ہے کہ میری ہراسمنٹ وہاں کر رہا ہے وہ باس جہاں پہ میں نوکری کرتی تھی، اور میں نے پیسے لینے ہیں، دوسری طرف یہ دوبارہ بھی جانا چاہتی ہے، اس نے دوبارہ بھی جانا ہے، لیکن اسے روکا ہوا ہے اس کیس کی وجہ سے۔ اب میری سمجھ سے باہر ہے دوستو، جہاں اتنی ہراسمنٹ ہو رہی ہو، باس کر رہا ہو، اور اس کا ریپ کا پروگرام بنایا ہو پورے آسٹریلیا نے، یہ اتنی حسین و جمیل مس ورلڈ جو ہے رمشا اقبال این کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو رمشا اقبال این کی جو ہے یہ کہانیاں بنا رہی ہے، آپ کو کوئی صداقت لگتی ہے اس میں، ان باتوں میں؟ آخرکار ان گری ہوئی عورتوں نے یہ ڈرامہ باہر صلح کر کے، وہ ثاقب چڈر صاحب اتنی گرمی میں بیچارے کوٹ پینٹ پہن کے اوپر سے ٹائی لگا کے لال رنگ کی آ گئے،
اور ایسے شرما رہے ہیں جیسے نا ان سے نکاح پڑھانے لگے ہیں، پتہ نہیں اب نا بہت شرما رہے ہیں NCCI کے ادارے نے بلایا. یہ NCCI کا ادارہ جو ہے نا دوستو، یہ تو نا عجیب قسم کے کیس حل کرنے لگے ہیں، میری تو سمجھ سے باہر ہے. کس طرح کے کیس جو ہے نا لے کے بیٹھ گیا ہے. کبھی یہ کچھ باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اب مومنہ نے یہ کر لیا، اب رمشا صاحبہ نے یہ کر لیا، اب ثاقب کی پہلی بیوی نکل آئی، اب اس کا پہلا شوہر نکل آیا، ثاقب کی دوسری بیوی نے اس کے ویڈیو دیکھ لیا، اب اس نے ایسے دیکھ لیا، اب اس کے اب ڈگری معطل ہونے لگی. اب اس کی دوستو یہ ڈرامہ کب تک چلے گا؟ کب تک ان حقائق کو چھپانے کی کوشش حکومت کرے گی ایسے ڈرامے چلوا کر، جو کہ خون ریزیاں ہو رہی ہیں اس وقت کشمیر میں، اور جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور جو مہنگائی اور جتنے ظلم و ستم اس وقت اس ملک میں ہو رہے ہیں، کرائم ہو رہے ہیں جتنے، ان کو چھپانے کے لیے کب تک اس طرح کے ڈرامے چلتے رہیں گے؟ پنکی کدھر ہے؟ مجھے بتائیں پنکی کہیں. یہ عورتیں، یہ بھی کھیل تماشا ہے سارا کچھ. وگرنہ آپ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا کہ وہ لے ڈاکٹر کے ساتھ کیا کیا. جنہوں نے اصل میں بدلہ لینا ہوتا ہے نا جن آدمیوں نے دوستو، وہ پھر اس طرح بدلہ لیتے ہیں. پھر عورت ایسے نہیں پھرتی جیسے یہ دندناتی پھر رہی ہے مومنہ اقبال صاحبہ اور کہہ رہی ہے مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے چڈر. اور بی بی وہ تو تجھ سے ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا پھر رہا تھا وہاں پہ بھی کہ تو تیرے جیسی سانڈ عورت نہ اسے کھا جائے کہیں. تو بات یہ ہے کہ دوستو یہ سارا ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ڈرامہ کہاں تک چلتا ہے، کیونکہ اس عورت کو سزا ہونی چاہیے مومنہ کو اور رمشا کو، کیونکہ ان عورتوں نے نا بہت گند پھیلایا ہوا ہے. ایسی عورتوں نے بہت گندگی پھیلا دی ہے معاشرے میں. آپ کے عورتیں اور لڑکیاں جو ہے نا پھر ان کو اپنا مائنڈ سیٹ بنا کر پھر چلتی ہیں، وہ بھی اسی طرح شادی شدہ آدمیوں کو لوٹتی ہیں، پھر آگے نکل جاتی ہیں. کئی کی تو عورتیں ایسی بھی پکڑی گئی ہیں، ایک 20 سال کی لڑکی جس نے 20 سال کی عمر میں 25 شادیاں کی ہیں، ہر بندے سے پیسے لے کر آگے نکل جاتی تھی. 25ویں شادی میں ایک پٹھان نے پھر اس کو پکڑوا دیا. آپ دیکھ لیجئے گا یوٹیوب پہ موجود ہے یہ کیس. تو انہی عورتوں سے متاثر ہو کے عورتیں پھر ایسا کرتی ہیں، یہ عورتیں کر رہی ہیں. اور ایسی عورتوں کو کہتا بھی کوئی کچھ نہیں، لیکن کیونکہ وہ پٹھان کے ہتھے چڑھی تھی 25ویں نکاح میں، تو پھر پٹھان نے پھر تو بینڈ بجا دیا نا، پھر اسے پکڑوا دیا اور اگلوا لیا. 20 سال کی عمر تک 25 شادی ہے دوستو. توبہ توبہ توبہ. پھر بھی آپ یہ کہیں کہ یہ معاشرہ مردوں کا ہے، یہ معاشرہ مردوں کا نہیں، عورت کا ہے. عورت 2 آنسو بہاتی ہے، عورت رات کو تھانے میں جاتی ہے، صبح بڑے فریش نکل آتی ہے ضمانت پر. اور 2 نمبر لوگوں کا تو دوستو یہاں پہ کوئی پوچھ گچھ ہے ہی نہیں. شریف بندے کے ساتھ اور غریب بندے کے، غریب اور شریف اور سفید پوش بندے کے ساتھ یہاں پہ ہر طرح کی زیادتی ہوتی ہے. باقی اس طرح کے لوگ تو یہ جو مومنہ ٹائپ لوگ ہیں یا عیاش لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے تو دوستوں کوئی اصول ہے ہی نہیں. آپ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ بہت سارے ویڈیوز میرے پاس ایسے ہیں جن پہ آپ سے بات ہوگی جو اس وقت آپ کے معاشرے میں پاکستان میں ہو رہا ہے. تو آپ بتائیے گا کیا یہ ڈرامہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں، کہ جیسے ثاقب چڈر صاحب آئے ہیں، آپ دیکھیے گا وکلا کے اس میں جیسے اپنے بیان جمع کرانے آئے ہیں ٹائی شائی پہن کے، جیسے کوئی نکاح یا ولیمے کا پروگرام ہے اور شرما رہے ہیں. اور جیسے رمشا این کی آئی اور دوسری اس کی بہن تو آئی ہی نہیں سامنے بالکل مومنہ. کیوں نہیں آئی؟ اس سوال کا جواب آپ مجھے ضرور دیں. یا تو آپ یہ کہیں کہ بڑی شریف عورت ہے، پردے دار ہے اس لیے نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ یہ ڈرامہ ہے، اور یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. دوستو خوش رہیں، آباد رہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹا ضرور بجائیں، کیونکہ ان کا بھی عنقریب گھنٹا پورا ہونے والا ہے. اللہ